اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ صرف حق وفاداری وہیں پر ادا کیا جا رہا ہے میرا خیال ہے، اور کوئی ادا کیا جائے. جب بھی اس طرح سے انگریزی میں بات کی جاتی ہے بہت سے لوگوں کو ایک عام پاکستان کی پارلیمنٹ میں انگریزی میں کس کو سنا رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی اردو میں بات کریں یار، کس وجہ سے؟ اور وہی بات کہ جب اچھا ابھی ہم بات کرتے ہیں آپ وہی آئی نو یہ اس طرح کا ٹاپک ہے، انسان جو ہے وہ ایموشنل ہو جاتا ہے. یہ بھی ہم بات کرتے ہیں بھارت اور جو ممبئی اٹیک تھا اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. بھارت کا جو ایٹیٹیوڈ ہے میں تھوڑا سا جنرلی اب اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ وزیر اعظم گیلانی کہتے ہیں کہ جامع مذاکرات کے لیے بھارت مان گیا ہے، اور جیسے میں نے ابھی انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ ہم دوستانہ تعلقات کو جو ہے وہ فروغ دیں گے. ڈاکٹر منموہن سنگھ جو ہے وہ بھی مان گئے ہیں. دوسری طرف سے ان کی ہوم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ آپ دہشت گرد بھیجنا بند کر دیں ورنہ ہم یہی کچھ کریں گے جو ہم ابھی کر رہے ہیں. یہ کس قسم کی دوستی ہے جو ہو رہی ہے؟ دیکھیے دوستی تو ہے نہیں، یہ تو چانکیا کی ڈاکٹرن ہے. چانکیا کی ڈاکٹرن تو بڑی آبویس ہے کہ بلکہ اتنی وہ ناپاک اور پلیت ڈاکٹرن ہے کہ لوگ میکیولی کو بھول جائیں گے. لوگ میکیولی کو سمجھتے ہیں کہ ہی از دا پرنس آف ایول، لیکن چانکیا اس کا بھی باپ ہے، مہا ہے اس سے. چانکیا کی ڈاکٹرن یہ ہے کہ جب تم نے کسی کو تباہ و برباد کرنا ہو تو اس سے محبت اور پیار کی باتیں کرو، دوستی کرو، اس سے پیار کرو، اس کو سینے سے لگاؤ. جب سینے سے لگاتے ہو پھر اس کی پشت میں خنجر مار کے اس کو قتل کر دو، اور جب وہ مر جائے تو اس کی لاش پہ بیٹھ کے رو کہ میرا بھائی مارا گیا. ایک طرف وہ دہشت گرد بھیج رہے ہیں پاکستان میں، دوسری طرف ہمارا پانی بند کر رہے ہیں. یعنی دو ایکسس پہ پاکستان کو بالکل تباہ و برباد کرنے کے لیے جو انہوں نے گیم شروع کیا، اور اس کے اوپر کمپوزٹ ڈائلاگ. لیکن جو آپ پیار محبت کی بات کریں وہ پیار محبت دیکھیے امن کی آشا جو انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، اور دوسری طرف دہشت گرد وہ بھیج رہے ہیں ہماری صفوں میں، پانی بند کر رہے ہیں، کشمیر پہ ظلم و ستم کا طوفان برپا کیا ہوا ہے، پاکستان کو گلوبل ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کر رہے ہیں. ایک احمق کو بھی نظر آ رہا ہے یہ بات کہ پاکستان کے خلاف ایک فورتھ جنریشن وارفیئر امپلیمنٹ کی گئی ہے، جس کو فورتھ جنریشن وار، جس کو ان کی ڈاکٹرن میں کولڈ سٹارٹ بھی کہتے ہیں، کہ وہ پاکستان کو بغیر وارننگ کے تباہ کریں گے. اور یہ ڈاکٹرن انہوں نے اسرائیل سے سیکھی ہے، جو 1967 میں اسرائیل نے 3 مسلمان ملکوں کو بغیر وارننگ کے تباہ کیا تھا. سو دس کولڈ سٹارٹ اینڈ دا فورتھ جنریشن وارفیئر، یہ سارا تو آن گراؤنڈ ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم بات چیت کریں گے، کوئی بات چیت نہیں ہوگی. امن کی آشا اور ڈرامے سے باہر آ جائیے. دے آر میکنگ اے ٹوٹل فول آؤٹ آف آر گورنمنٹ. قوم کو بیوقوف نہیں بنا رہے، ہم تو اچھی طرح جانتے ہیں کھیل کیا ہے. حکومت بننا چاہتی ہے تو بن رہی ہے، نتھنگ ول ہیپن. حکومت جان کے بیوقوف بن رہی ہے. جی دے آر، یہ کچھ اس میں دانا دشمن بھی ہیں خود ہماری حکومت میں، اور کچھ نادان دوست بھی ہیں. سم آف دیم آر یوزفل ایڈیٹس، استعمال ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کو عہدہ دے دے، تصویر کھینچنے بڑا ان سے ہاتھ میں لانے تو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے پلیٹ فارم پہ ہم گریٹ لیڈرز بن گئے. اچھے الف بے نہیں جانتے کہ گریٹ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے. نہ نگاہ بلند ہے، نہ سخن دلباد ہے، نہ جام پر سوز ہیں. بونوں میں سب سے لمبا بونا ڈھونڈ رہے ہیں. یو ٹرائنگ ٹو فائنڈ دا ٹالسٹ پگمی. ٹاورنگ پرسنالٹی تو کوئی بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ قوم کا اس وقت حالت یہ ہے کہ جو چیلنجز ہمیں ہیں اس وقت قوم کو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو حوصلہ دیا جائے، امید دی جائے، غیرت اور ڈگنیٹی دی جائے. دیکھیے ہم بے عزت محسوس کر رہے ہیں، ہم بھوکے رہنا پسند کریں گے، بے عزت ہونا پسند نہیں کرتے. نو بڈی لائکس اٹ. اور اعلیٰ ترین انسان کائنات میں جب گزرے ہیں وہ پیٹ پہ پتھر باندھا کرتے تھے. غربت ہمیں ایشو نہیں ہے، ہمیں عزت اور غیرت کا ایشو ہے. اور لیکن حکومت کو کس چیز کا ایشو؟ ابھی اسٹیٹمنٹ جو ابھی ہم تقریر سنتے شاہ محمود قریشی صاحب کے، اس میں انہوں نے ابھی یہ بھی فرمایا کہ ممبئی حملوں کے بعد بھارت کے ساتھ مذاکرات جو وہ تعطل کا شکار ہو گئے تھے. یعنی کہ ہم لوگ اتنے راستے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب ان کا جی چاہتا ہے وہ تعطل کا شکار کر دیتے ہیں مذاکرات کو. دیکھیے بات یہی ہے کہ ایک غیرت مند آدمی کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ عزت کس میں ہوتی ہے. ہی نوز ڈگنیٹی اور آنر کس میں ہے. ان لوگوں کی بات نہ کریں، دے ڈونٹ نو دس ورڈ غیرت. اور انفارچونیٹ ایشو اس امت کا یہی ہے کہ ہم چاہیں تو اس وقت امریکہ کو گھٹنوں پہ گرا سکتے ہیں، اس کی ساری سپلائی لائن ہمارے تھرو جاتی ہے. امریکہ ڈیسپریٹ ڈیپینڈنٹ ہے پاکستان پر، افغانستان میں. خوف جو ہے وہ اندر ہے، اپنے اقتدار کا خوف ہے، کیونکہ بنیادی طور پر کرپٹ اور انکمپٹنٹ ہے، مینجمنٹ آتی نہیں ہے، کرپشن کا شوق ہے، حرام منہ کو لگا ہوا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ پورے ملک میں جو گورننس کرائسس آیا ہوا ہے اس وقت، بجلی پانی گیس کا بحران. ایران مفت میں بجلی دے رہا ہے لٹرلی، وہ لینے کو تیار نہیں ہے. رینٹل پاور کے اتنے بھاری خود سے ریونیو جنریٹ، لوگ ان کو ٹیکسز نہیں دینا چاہتے ہیں. جو ٹیکس آتا ہے کرپشن میں ضائع ہو جاتا ہے، لہذا بجٹ بنانے کے پیسے نہیں ہیں. اب بجٹ بنانے کے لیے آئی ایم ایف سے قرضہ لینا، اور آئی ایم ایف جو خفیہ شرائط پہ قرضے دے رہا ہے. میں آپ سے بات کرتا ہوں، پوچھیں تو صحیح ان لوگوں سے، آج تک قوم کو نہیں پتا لگا کہ آئی ایم ایف کی خفیہ شرائط ہیں کیا. اور جو ہر چند دنوں کے بعد نظر آ جاتا ہے کوئی ویلیو ایڈڈ ٹیکس. ابھی جو ویلیو ایڈڈ ٹیکس یہ بڑھانے جا رہے ہیں، یقین کیجئے کہنے کو 14-15% ہے، لیکن 2-3 ہاتھوں سے جب کچھ چیز گزر کے تیار ہوگی تو 50%، 7%، 100% تک قیمتیں بڑھ جائیں گی چیزوں کی. اور جو قوم کا یہ بیڑا غرق کرنے جا رہے ہیں اگلے 3 مہینے میں دیکھ لیجیے گا، اس حکومت کا یا اس قوم کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ پیسے ہیں نہیں، گرمی آ رہی ہے. ایک ٹاک شو پہ شہناز وزیر علی کو بات کرتے ہوئے سنی تھی، ایڈوائزر ہیں سوشل سیکٹر پہ پرائم منسٹر کی. وہ یہ فرما رہے تھے کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو لے کے اتنا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے حکومت کو. ویلیو ایڈڈ ٹیکس سے ایک عام آدمی کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا.
دیکھیے ایک عام آدمی نے بنی بنائی چیزیں مارکیٹ سے خریدنی ہے یا نہیں خریدنی, مینوفیکچرڈ آئٹم خریدے گا یا نہیں خریدے گا؟ جب وہ مینوفیکچرڈ آئٹم خریدے گا, ایک دودھ کا جو کارٹن بھی آپ کو جب ملتا ہے تو اس میں گتا کوئی اور بناتا ہے, دودھ کی پروسیسنگ کہیں اور سے ہوتی ہے, ہر ایک کے اوپر جب ٹیکس پہنچے گا, ہر پروسیس میں جب گزرے گا, تو عام آدمی کو کیسے فرق نہیں پڑے گا؟ شکوہ کوئی بیجا بھی کرے تو لازم ہے شعور. یعنی انسان جب کچھ اچھا بیوقوف بنانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں عوام کو؟ یہ جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے, مطلب یہ تو کلیئرلی بیوقوف بنانے کی کوشش ہے. یہی اسٹیٹمنٹ کہ انڈیا ہمارا پانی چوری نہیں کر رہا ہے, ہم خود ضائع کر رہے ہیں, بذات خود اس سے بڑا احمقانہ اسٹیٹمنٹ اور کیا ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات کیے پانی کے مسئلے پر, اور پھر پانی پہ مذاکرات بھی کیے. تو اگر انڈیا پانی نہیں چوری کر رہا تو مذاکرات کس بات پہ کیا آپ نے؟ The point is کہ their contradictions are very glaring, very obvious. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پہلے والا دور نہیں ہے کہ پاکستانی قوم اب اس سارے کھیل کو تماشے کی طرح دیکھتی رہے گی اور آپ سارا بوجھ اس پہ ڈالتے چلے جائیے اور برداشت بھی کرتی جائیے. اچھا ایک سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں پانی کے مسئلے کے حوالے سے, تو یہ جو ایک شکایت ہے حکومت پاکستان سے کہ یہ لوگ ریئلائز ہی نہیں کرتے اس پرابلم کو, اور یہ لوگ جیسے آپ نے کہا کہ قریشی صاحب کہتے ہیں کہ پانی چوری نہیں کر رہا ہے انڈیا, لیکن کیا انہوں نے اب ریئلائز نہیں کر لیا؟ ورلڈ بینک تک تو کیس لے گئے ہیں ہم لوگ پانی کی چوری کا. دیکھیے پھر ہم وہی بات کر رہے ہیں نا, جب ریئلائز کر لیا ہے ایک طرف اور ورلڈ بینک پہ بھی کیس لے جانے کی بات کر رہے ہیں, پھر ڈائیلاگ اور نیگوسیشن میں بھی پانی کا ایشو اٹھا رہے ہیں, پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے ہمارا پانی چوری نہیں کیا؟ ہم ان کی کنٹرڈکشنز کی بات کر رہے ہیں. انڈیا کے جب طیارے ہم پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے ممبئی سے, تو ہمارے حکمرانوں نے پہلے کہا تھا غلطی سے آ گئے, غلطی سے آ گئے. انڈیا نے ابھی تک کوئی صفائی پیش نہیں کی, یہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو دا پوائنٹ از, دیکھیے ہمارا امبیسڈر جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ لگتا ہے کہ انڈیا کا امبیسڈر ہے امریکہ میں, ہمارا امبیسڈر تو نہیں ہے وہ. جس طرح وہ پاکستان کے ماشاءاللہ کیری لوگر بل اور ان حوالوں سے جس طرح انہوں نے دفاع کیا تھا ان کا. تو یہ سارے لوگ مارکڈ ہیں, یہ سارے لوگ نون ہیں کہ ان لوگوں کی ماشاءاللہ جعفر از بنگال, صادق از دکن, اقبال کہہ گئے تھے کہ تاریخ اسلام میں امت مسلمہ نے جو مار کھائی ہے ہمیشہ اپنے صفوں کے ان لوگوں سے, میر جعفر اور 20 صادقوں سے کھائی ہے. ہم نے کبھی باہر کے دشمنوں سے براہ راست ٹکر میں کبھی مار نہیں کھائی جب تک کہ ہمارے اندر ماشاءاللہ خود کفیل نہ ہو. ماشاءاللہ ہمارے پاس تو اب اتنے میر جعفر اور 20 صادق ہیں, میں ایکسپورٹ کر کے زر مبادلہ کما سکتے ہیں. اتنے سارے میں سوال پوچھنا ہی چاہتی کہ کیا آج ایگزسٹ کرتے ہیں؟ آپ نے تو کہہ دیا کہ کثرت سے ایگزسٹ. جی ماشاءاللہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اتنے ہمارے پاس, اتنے ہمارے پاس. دا پوائنٹ از, دیکھیے اب آئیے ان کے ایجنڈے کو, سولوشن کی میں بات ضرور آپ سے کروں گی. جو آپ نے کہا میر جعفر اور میر صادق اتنے ہیں کہ ایکسپورٹ کیے جا سکتے ہیں, ان کا جو ایجنڈا ہے پاکستان کے خلاف جو ایجنڈا ہے اس کو کیسے ہم نے, پہلے تو یہ سمجھیے ایجنڈا کیا ہے ان کا. ایجنڈا کو لایا کیوں گیا؟ ان کو لایا گیا ہے پاکستان میں یوگوسلاویا آپشن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. یوگوسلاویا بھی یورپ میں ایک ملک تھا نا, 5ویں بڑی طاقت تھی دنیا کی, آج اس کا نام و نشان نقشے پہ نہیں ہے, اور 2 سال کے اندر اندر یوگوسلاویا کو توڑ کے انہوں نے حصے بکھرے کر کے غائب کر دیا. ان کو لایا اس لیے گیا ہے جو 9/11 کے بعد جو امریکن ڈاکٹرن اور پالیسی اس علاقے میں لگی, پہلے انہوں نے 7, 8, 9 سال مشرف کو استعمال کیا پاکستان کو ویک کرنٹ سافٹ کرنے کے لیے. جب اس سے پوری طرح کام لے لیا تو پھر ان کو لے کر آئے کہ اب یوگوسلاویا آپشن پوری طرح ملک میں مسلط کر دیا جائے, جس کے نتیجے میں 18ویں ترمیم لائی گئی ہے, 18th امینڈمنٹ لائی گئی ہے, جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر دہشت گرد گروہوں کو سپورٹ کیا گیا ہے, جس کے نتیجے میں پاکستان کا پانی بند کیا جا رہا ہے, جس کے نتیجے میں پاکستان پر صوبائیت, لسانیت, قومیت اور فرقہ واریت اور دہشت اور کی بنیاد پر ملک کو توڑنے اور صوبے بنانے کی بات کی جا رہی ہے, جس کی بنیاد پر مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات برپا کیے جا رہے ہیں, اور جس کی بنیاد پر پاکستان میں اداروں کا تصادم کرایا جا رہا ہے, اور جس کی بنیاد پر پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر, بجلی, پانی, گیس کا بحران ایسا کھڑا کیا جا رہا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر اس وقت اس چیز کو نہ روکا گیا تو اگلے چند عرصے میں پھر پاکستان کی ریاست کو روکنا مشکل پڑ جائے گا. انشاءاللہ ایسا ہوگا کبھی بھی نہیں, یہ ہم پہلے بتا دیں اللہ کے فضل. ہم نے آپ کو سیناریو بتایا, یہ ہم نے وہ بتایا جو یہ چاہتے ہیں, ایسا ہوگا کبھی بھی نہیں انشاءاللہ. لیکن ہوپفل کیوں ہے کہ نہیں ہوگا, اس سے بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے, شارٹ بریک. آج زید حامد صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے, گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. زندگی کا مرکز ایک نہ ہو تو چیزیں منتشر ہو جاتی ہیں. اصل بات تو پرسپیکٹو کی ہے کہ آپ چیزوں کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں.